میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک سے متعلق 30 ضروری ہدایات جو قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح اور علماء کرام کے بیانات کا خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 16، نوکر، خادم، ملازم وغیرہ سے روزے کی حالت میں مشکل بڑے کام نہ کروائیں تاکہ ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا رہے۔ غالباً ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم، ملازم سے کام کے بوجھ کو ہلکا رکھے تو اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، حق سے آزادی بھی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 17، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ 2020 پر ایک ہے۔ 2020 اور 2021 ان دونوں سالوں کا جو حال ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ عام حالتوں کے لیے یہ نمبر اور اس کے بعد کے پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، عام حالات کے لیے۔ ابھی اگر ممکن نہ ہو تو آئندہ کبھی جب موقع ہوتا ہے تب عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، لہٰذا صاحب ثروت یعنی مالدار لوگ عمرے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مسجدوں سے بہت زیادہ ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 18، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ یہ پوائنٹ بھی وہی ہے، عام حالاتوں میں کہے جانے والی بات ہے۔ جتنے دن ہم کو مسجدوں میں جانے آنے کی اجازت تھی وہ تو ہم نے فائدہ اٹھایا یا نقصان کر لیا ہم جانتے ہیں، لیکن آئندہ جب بھی موقع ملے گا تب ایسی ناشکری، لاپرواہی نہیں ہوگی، اس بات کا عزم کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر مسجد میں وقت گزارنا، عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہٰذا نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہریں۔ مسجد میں نماز سے ذرا پہلے چلے جائیں، تھوڑی دیر نماز کے بعد تھوڑی دیر تک رک کر آئیں، مسجد میں دل لگانے کی مشق کریں۔ یہ رمضان سے پہلے ہی اگر کریں گے تو رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف میں بیٹھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، مشق ہے۔ اور عورتوں کے لیے یہی کام اپنی عبادت گاہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس جگہ میں کچھ زیادہ وقت تلاوت کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد کچھ زیادہ وقت اس جگہ بیٹھنے کی عورتیں مشق کریں گی تو ان کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں تاکہ آخر عشرے کی راتوں میں اس کا اہتمام زیادہ آسان ہو جائے۔ آخری عشرے میں سے کسی بھی رات میں، خاص طور پر راتوں میں، کسی بھی رات کے اندر لیلۃ القدر جیسی بڑی برکت والی، بڑے ثوابوں والی، بڑی فضیلت والی رات ایک ہے۔ وہ رات کس دن ہے یہ پتہ نہیں، لیکن آخری عشرے میں سے ایک رات ہے، یہ تو یقیناً معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ اور لیلۃ القدر سے متعلق تو قرآن کریم میں سورۃ القدر نام سے ایک سورہ ہی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر رات۔ بہرحال اس رات میں جاگ کر عبادت کر کے ہم کو لیلۃ القدر پا لینا چاہیے۔ اس کی ایک بہتر ترکیب یہ ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات ہم تھوڑا وقت نکال کر عبادت کر لیں گے، اور رات میں عبادت کے لیے جاگنے میں پہلے سے تھوڑی سی مشق ہونی چاہیے۔ تو اگر 8 گھنٹے سونے کی عادت ہے تو 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سو کر تھوڑا سا عادت اپنے آپ کو بنائیں تاکہ آخری عشرے کی راتوں میں اس کا اہتمام زیادہ آسان ہو جائے۔ اور ہم کو جب تک مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو ایسے وقتوں میں ہم کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مرد حضرات کو باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش، اور عورتیں وقت کے اندر وقت ٹالے بغیر جو ہی وقت شروع ہو جائے وقت کے اندر نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ پھر یہ مرد عورتوں کے لیے زندگی بھر وقت پر نماز پڑھنا
آسان ہو جائے گا۔ نمبر 20، یہ رمضان سے پہلے ہی میں کہا کرتا ہوں، شعبان اور رمضان یہ 2 مہینے ملا کر، یا تو رمضان اور شوال ان 2 مہینوں میں ملا کر اس بات کی کوشش کر لیں کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ لیں۔ احادیث شریفہ کے اندر اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم سے براعت، آزادی اس کے لیے طے کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو اس کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، رمضان میں خاص طور پر اس کو حاصل کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق ہم مانگتے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔